نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے جن آیات اور احادیث کا تذکرہ کیا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، ترغیب دی گئی کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی اور سچی کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام اور میسج اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن کریم سے غافل ہے۔ آج ہم نے دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز نہیں کیا، لیکن تلاوت قرآن کریم کے لیے وقت نہ ملنے کا بہانہ کیا ہے۔ یقین جانیں تلاوت قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجیے گا جو انہی میں سے ہو۔ آگے کیا فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ اور آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی جہاں اللہ پاک نے مومنین پر احسان کیا کہ ایسا رسول بھیجا کہ جو قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا کہ بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ بیان فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ محبوب علیہ السلام اللہ پاک کی آیات کو پڑھ پڑھ کر ان کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ پھر آگے یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا، یہ کون سا اللہ رب العزت کے غیر کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ خود ہی اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مقدس میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ لوگ اس میں کثرت سے اختلافات کو پاتے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9 میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 82 میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنین کے لیے سراپائے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ہمارے لیے یہ شفا کا ذریعہ اور سبب بھی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی بڑی تنگ زندگی ملے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتنے بڑے دو نقصان ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے نقصان ہے اور ایک آخرت کے اعتبار سے نقصان ہے۔ جو شخص قرآن کریم سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام نہیں جانتا، اس کو پڑھتا نہیں ہے، تو اس کو دنیا کے اندر جو ہے یہ ایک نقصان اس کا یہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میرے قرآن کریم سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، اس کو دنیا میں سزا یہ ملے گی، اللہ پاک دنیا میں اس کو رزق کے اعتبار سے تنگ فرما دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ اپنے رزق کی تنگی کا ہی گلہ اور شکوہ کرتا ہے کہ ہائے مارے گے، ہائے لوٹے گے، ہماری پوری نہیں پڑ رہی، پوری ہماری نہیں پڑ رہی۔ عزیزان گرامی کہ ہماری پوری کس وجہ سے نہیں پڑ رہی؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کے اوپر بھی غور کیا؟ کیا ہم نے اس بات کی فکر کی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 3-4 افراد، کسی گھر میں زیادہ افراد کم و بیش کمانے والے ہیں اور کھانے والے بس اوقات کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پوری کیوں نہیں پڑ رہی؟ اس کی وجہ خود اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑ رکھا ہے۔ قرآن کریم سے منہ موڑنے کی نحوست یہ ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں ہمارا جو رزق ہے، رزق کے اندر ہماری تنگی آ چکی ہے، رزق کے اندر وہ برکتیں نہیں ہیں جو پہلے برکت ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے رزق کے اندر وسعت فرما دیں، یا اللہ پاک ہمارے تھوڑے سے رزق کے اندر ہی اللہ پاک برکتوں کا نزول فرما دیں، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے احکامات کو پڑھے، سمجھے اور سیکھے، پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ تو پھر دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے کیسے بہاریں ہی بہاریں نازل ہوتی ہیں، پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے، پھر تھوڑے رزق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اور دوسرا بڑا نقصان اس کا وہ یہ ہے نہ پڑھنے کا قرآن کریم کے، اس کو نہ سیکھنے کا، نہ عمل کرنے کا دوسرا نقصان وہ اخروی نقصان ہے۔ اخروی نقصان کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ کتنی سخت سزا ملے گی۔ اور پھر بندہ وہاں پر عرض کرے گا کہ الہ العالمین دنیا میں تو اچھا بھلا تھا، میں بینا تھا، اب مجھے نابینا کیوں کر دیا گیا؟ میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، اب مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا ہے؟ آج مجھے کیوں بلا دیا گیا ہے؟ تو پھر عرض کیا جائے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تجھے اس وجہ سے تجھے نابینا کر دیا گیا ہے کہ تجھے اس وجہ سے بلا دیا گیا ہے کہ تو نے ہماری آیات سے اعراض کیا تھا، ہمارے ذکر سے تم نے اعراض کیا تھا، آج تم کو بھی بلایا جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دو کتنے بڑے نقصان ہیں، دنیا کا نقصان الگ ہے اور آخرت کا نقصان الگ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ گویا کہ ہماری شکایت کی، شکوہ کیا کہ میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔
فرمایا سورہ فرقان کی آیت 30 میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کریم کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھی تھی۔ آج دیکھیں ہم قرآن کریم کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی بات عرض کریں گے کہ الہی میری قوم قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ تو کتنا بڑا یہ نقصان ہوگا اگر یہ شکایت، اگر یہ شکوہ اللہ پاک کے سامنے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس امت کا، اپنی اس قوم کا فرمائیں گے، تو دیکھیں پھر اللہ رب العزت نے کتنا سختی والا ہمارے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جو دو نقصان، دنیا کا نقصان الگ ہے اور آخرت کا نقصان الگ ہے اس میں، اور پھر تیسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اللہ پاک کے حضور ہماری شکایت کر دی، ہمارا شکوہ کر دیا، تو عزیزان گرامی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، اللہ پاک کے عذاب سے، اللہ رب العزت کی پھر اس دن کی سختی سے ہم سب کو کون بچا سکے گا؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، ہمارے وقت میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور ہماری رزق روزی میں اللہ پاک برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے اس زنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا، قرآن کریم کو سیکھنا ہوگا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کی تفسیر اور اس کے احکامات کو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر پھر اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔